السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث ویسے جو صحیح مسلم کی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے 6490 مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں قصہ تو بیسیکلی اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں، لیکن ان کے قصے کے اندر جو امپورٹنس بتائی گئی ہے نا، اس امپورٹنس کی طرف توجہ مرکوز کرنے کے لیے اس قصے کو یہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ اور اس قصے کے اندر اس جو وجہ ہے جس وجہ سے وہ فضیلت ملی، وہ ہے ماں کی خدمت۔ اور اس حوالے سے اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت جس مقام پہ یہ پہنچے اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہے۔ ان کا نام اویس بن عامر ہے، اویس بن ماکو یا اویس بن عمرو بھی کہا جاتا ہے۔ کنیت ان کی ابو عمرو تھی۔ جنگ صفین کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ شامل تھے اور وہیں وہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھے اور اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے، ملاقات نہیں کر سکے وہ۔ لیکن آپ تابعین کے اندر میں ان کا سب سے بڑا رتبہ ہے اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا۔ قرنی منسوب ہے قرن کی طرف، یعنی بنی قرن ایک شاخ ہے مراد کی، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں موجود تھے اور اسلام لا چکے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف نہیں ہوئے، اس لیے تابعین میں ان کا شمار ہے۔ ان کا درجہ تمام تابعین سے افضل ہے۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام اویس ہے اور وہ یمن میں سے، وہ اپنی ماں کی خدمت کی خاطر یمن میں کسی کو نہ چھوڑے گا اپنے عزیزوں میں سے سوا اپنی ماں کا۔ ان کو برس کی سفیدی ہو گئی تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دوری کر دی، وہ سفیدی اس کے بدن میں سے تمام ٹھیک ہوئی تھی مگر ایک دینار کے برابر رہ گئی تھی صرف۔ مسلم کی روایت ہے 2491 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہی کے حوالے سے زیادہ اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی کہا یہ ساری حدیثوں کے حوالے سے، کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، دوسرے خلیفہ، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا حکم دے رہے ہیں اویس قرنی کے بارے میں، اور اس حکم کی امپورٹنس جو ہے وہ کس وجہ سے ان کو ملی حضرت اویس قرنی کو، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بہتر تابعین میں سے ایک شخص ہے جس کو اویس کہتے ہیں، اور اس کی ایک ماں ہے اور اس کو ایک سفیدی تھی، تم اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ 2496 مسلم کی حدیث ہے۔ اسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یمن سے مدد کے لیے لوگ آتے، یعنی وہ لوگ جو ہر ملک سے اسلام کے لشکر کی مدد کے لیے آتے جہاد کرنے کے لیے، تو وہ ان سے پوچھتے تم میں سے اویس بن عامر بھی کوئی شخص ہے؟ یعنی کہ بہت سارے لوگ آتے تھے مدد کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ڈھونڈتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کوئی اویس بن عامر بھی ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اویس کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارا نام اویس بن عامر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مراد قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پوچھا قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پوچھا تم کو برس تھا وہ اچھا ہو گیا مگر درم برابر باقی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پوچھا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا یمن والوں کی کمکی فوج کے ساتھ. وہ مراد قبیلے کا ہے جو شاخ ہے قرن کی. اس کو برس تھا وہ اچھا ہو گیا مگر درم برابر باقی ہے. اس کی ایک ماں ہے. اس کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے. پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو دعا کرا اپنے لیے، تو دعا کرا میرے لیے. کوئی بھی اعلیٰ شخص جو اپنے مرتبے میں زیادہ ہو، افضل ہو، وہ اپنے سے کم سے دعا کرا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم درود شریف بھی ایک دعا ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک دعا ہے. جبکہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ کا حکم ہے. افضل شخص ایک ادنا شخص سے دعا کرا سکتا ہے. اب اس ادنا شخص کو اس دعا کا مقام افضلیت کا ملا کس وجہ سے، اسی بات پہ میں بار بار آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حال یہ کہ اگر اللہ کے بھروسوں پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو سچا کر دے. جبکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے تو وہ غریب مفلس سے آدمی ہے، بہت غریب تھے. وہ کوئی شاہانہ آدمی ان کی حالت سے لگتا نہیں تھا کہ ان کی کوئی مال و دولت والے تھے. پھر کہا کہ پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے دعا کرا اپنے لیے اور میرے لیے. اویس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، بخشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ مغفرت کی دعا کرا اپنے لیے. اوف مائی گاڈ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کوفے میں. حضرت عمر نے کہا میں ایک خط تم کو لکھ دوں کہ کوفے کے حاکم کے نام؟ انہوں نے کہا مجھے خاکساروں میں رہنا اچھا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ مجھے نہیں ضرورت ہے کسی چیز کی بھی، میں بس ایسی ہی صحیح ہوں. جب میرے ساتھ اللہ ہے تو مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب دنیا والے آ کے ان سے دعا کرا رہے ہیں اپنے لیے تو ان کو کیا ضرورت ہے کسی سے مدد مانگنے کی؟ وہ اپنے لیے دعا کر کے کیا کچھ نہیں کرا سکتے تھے؟ جب دوسرا سال آیا تو ایک شخص نے کوفے کے رئیسوں میں حج کیا. اب یہ دوسری طرف مرکوز ہے. وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اویس کا حال پوچھا. وہ بولا میں نے اویس کو اس حال میں چھوڑا کہ ان کے گھر میں اسباب کم تھے اور وہ تنگ تھے، غریب میں سے تھے اور مسکینوں میں سے تھے، خرچ سے پیسے مال و دولت کے حساب سے. حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اویس بن عامر تمہارے پاس آئے گا یمن والوں کی امدادی لشکر کے ساتھ. وہ مراد سے ہے، پھر قرن میں سے. اس کو برس تھا وہ اچھا ہو گیا، صرف درم برابر باقی ہے. اس کی ایک ماں تھی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا تھا. یعنی کہ اس کے اندر نیکی کے حوالے سے یہ کہ وہ ماں کی انہوں نے اتنی خدمت کی کہ ان کی ماں نے ان کے لیے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ اس نے میرے لیے میرے کام میری خدمت میں کبھی انکار نہیں کیا، تو بھی اس کی کوئی دعا رد نہ کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو سچا کرے. پھر اگر تجھ سے ہو سکے کہ وہ دعا کرے تیرے لیے تو دعا کرا اس سے. وہ شخص یہ سن کر واپس آیا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کرو. یعنی کہ حج سے آئے، وہ حج کر کے آئے اور ان کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. اویس نے کہا کہ تو ابھی نیک سفر کر کے آ رہا ہے، یعنی حج سے، میرے لیے دعا کر. پھر وہ شخص بول رہا میرے لیے دعا کرو. اویس نے کہا یہی جواب دیا. پھر پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا وہ شخص؟ بولا ہاں ملا. حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مل کے آ رہے ہو؟
انہوں نے کہا کہ ہاں. اویس نے اس کے لیے دعا کی. پھر حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے دعا کی. اس وقت لوگ اویس کا اس وقت جا کے پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے حضرت اویس رضی اللہ عنہ کا درجہ اور مرتبہ پہچاننے لگے اور چلے ان کی طرف جھنڈ کے جھنڈ. ان کا لباس ایک چادر تھا. جو کوئی آدمی ان کو دیکھتا تو کہا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی. یہاں پہ جناب بتانے کا مقصد سارا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو جو ہے کتنے بڑے صحابی کا ذکر کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, اور پھر کتنے صحابی جا کے دعا لے رہے ہیں ان سے, صرف کس وجہ سے؟ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. ماں کی محبت کا, ماں کی خدمت کا, ماں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو دنیا کی کسی چیز سے بھی نہیں تشبیہ دی سوائے ماں کی محبت سے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندوں سے اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ماں کی محبت کا ہی کیوں اللہ نے ذکر کیا, کیونکہ وہی ایک خالص محبت ایسی ہوتی کہ جو انسان کو دنیا میں سچی ملتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی محبت دنیا میں اس لیول کی نہیں ہوتی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں, ایک خانہ کعبہ اور ایک ماں, کہ صرف آپ ان کو صرف یوں دیکھ لیں تو آپ کو نیکی مل گئی. صرف ان کو دیکھنا عبادت ہے. آپ کو حکم نہیں ہے, آپ کو جو ہے اس بات کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ کی مرضی کے اوپر نہیں ہے کہ آپ اس کی تابع داری کریں. آپ کی مرضی نہیں ہے اس کے اندر. آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ نظریں نیچے رکھیں, اپنی کندھوں کو جھکا کے رکھیں, اس کے سامنے اف تک نہیں بولنا ہے آپ نے. پانچ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر, جہاں جہاں شرک کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شرک نہ کرنا, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے بلاتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نماز توڑ کے حضرت اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا اور کہتا جی فرمائیے کیا حکم ہے. اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے, ان کی آواز میں ایک بھاری پن تھا اور غصہ تھا. ایک ماں, جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو پہاڑ پہ چڑھے تو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ گرے. پیچھے سے آواز آئی, اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے چلنا, اب پیچھے تمہارے دعا دینے والی ماں تمہارے پاس نہیں ہے, اب وہ ہاتھ نہیں ہے تمہارے پاس جو تمہیں دعا دے.
اس بات سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، ایک ایک بات کے پیچھے ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، میں تو تھوڑی سی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس بات سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب ماں باپ ہوتے ہیں تو ہم سرکش سے مہار کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں بچایا کس طریقے سے جا رہا ہے، ہم اپنی طرف سے ہر چیز کر رہے ہیں، مستی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں سن رہے ہیں، ماں کی بھی بے حرمتیاں کر رہے ہیں، پیچھے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ماں آپ کے لیے کس دل سے دعا دے رہی ہے آپ کو۔ یہ اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی نرمی ہے اور آپ کو احساس ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان بچوں کو جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے پاس، کہ جب مائیں ہوتی ہیں تو وہ کس طریقے سے چلتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب مائیں نہیں ہوتی تو ان کو کس طریقے سے چلنا چاہیے، چونکہ اب دعا دینے والے ہاتھ نہیں ہیں۔ جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو وارننگ دے رہا ہے کہ آپ سنبھل کے چلنا، تیرے پیچھے تیرے دعا دینے والے ہاتھ تیری ماں کے نہیں ہیں، تو ہم اور آپ کس ماں کے نہیں ہیں، تو ہم اور آپ کس حیثیت ہے اور کس کھیت کی مولی ہیں۔ جو ماں کی بات نہیں ٹالتا اللہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ ماں کی دعا ولیوں سے افضل ہے۔ آپ کے گھر کے اندر ماں ہے، آپ کو کسی پیر فقیر کسی ولی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مرشد آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کو راضی کریں، رب آپ سے راضی ہوگا۔ ستر ولیوں سے بھی زیادہ اس کی دعا کی پاور ہے۔ کسی مزار پہ کسی فقیر کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی دعائیں نبیوں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دے گی آپ کو۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد آپ کا سگا بھائی بھی آپ کو نہیں پوچھے گا، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ جس کی مائیں نہیں ہیں ان کے بھائی اپنی بہنوں کو کتنی عزت دے رہے ہو، کتنا بلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر مائیں ہیں ان کی قدر کر لو۔ جہنم والے سے پوچھے گا جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ تیرے زندگی کے اندر تیرے بڑھاپے میں تیری ماں یا تیرا باپ تجھے ملا اور تو پھر بھی جہنم میں آ گیا، اس کو حیرت ہوگی اس بات پہ۔ یعنی اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جہنمی کے اوپر اس بات پہ حیرت ہوگی کہ تیرے گھر میں تو تیرے جنت موجود تھی، جو وہ ایسی ہستی کہ اس کو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی، تو پھر بھی جہنم کے اندر کیسے آ گیا؟ سمجھو اس بات کو۔ ایک چیز کی بات ہے، صرف ایک چیز کی بات ہے، ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑتی، ہے نا ایسی بات؟ آپ بولیں گے بالکل بے شک ایسی بات ہے۔ آپ کتنی بیمار ہو جائیں، کتنی اسپتال میں پہنچ جائیں، کتنی تکلیفوں میں پہنچ جائیں، وہ آپ کے ساتھ اسپتال میں کھڑے رہتی ہے، بھوکی پیاسی، آپ کو بولے گی نہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، اور دعا اس کے دل میں چل رہی ہوگی۔ آپ جاتے ہیں باہر، کتنی عجیب دنیا چل رہی ہے باہر، کیسا شیطانی چکر چل رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہم خیر سے جا کے خیر سے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے ماں آپ کے لیے کس طریقے سے دعائیں کرتی ہے؟ نہیں پتہ، کیونکہ اللہ نے اس کی دعا کو مخفی رکھا ہی اسی لیے کیونکہ وہ دعا کرتی اتنی خاموشی سے کہ اس کے اور رب کے درمیان ہی رہتی، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتہ صرف تبھی چلتا ہے ہم بدنصیبوں کو اس کے مرنے کے بعد اس کی امپورٹنس کا
جس کے پاس ماں زندہ ہے اس کو یہ چاہیے کہ اس سے لیے اپنی بعد کی زندگی کے لیے بھی دعا کرائے، اپنی مغفرت کی بھی دعا کرائے. جب تک بھی وہ رہے گا اس کی نسلیں اس کی ماں باپ کی دعاؤں سے اس کا فائدہ اٹھائیں گی. اور اگر پوری کائنات کے اندر سب سے نرم لہجے کے اندر جس سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، وہ ہے ماں، کہ اس سے جب بھی بات کریں آپ بالکل خوش اخلاقی سے، تمیز سے نیچے نظریں کر کے بات کریں آپ. اخلاقی طور پہ باپ کا درجہ بیوی کے ساتھ، یعنی کہ میاں بیوی کا درجہ تو ایک درجہ ہے افضل باپ کا بیوی، لیکن اخلاقی طور پہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 درجے افضل ہے. یعنی باپ کا ماں کے سامنے بچوں کے لیے 1/3 ہے. صحابی نے پوچھا کہ سب سے بڑا حق میرے پہ کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں کا. پھر پوچھا، کہا تیری ماں کا. پھر پوچھا، کہا تیری ماں کا. چوتھی بار جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تیرے باپ کا ہے. اس بات سے ہمیں پھر سبق ملتا ہے کہ ماں کا درجہ کتنا افضل ہے. حقوق کے بارے میں اللہ نے اپنے لیے یہ اتنا ہر کام کے اندر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا، سونا کیسا ہو جاتا ہے، کیوں ترقی کرنا کیسے ہو رہا. بھائی اس کی پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کا ہاتھ ہے. آپ کے پاس بھی کوئی بھی بغیر ماں کے پیدا نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے پاس سے ہی آئے تھے. ہم ادھر ادھر دعا کراتے پھرتے، جب ماں باپ زندہ ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم باہر جاتے ہیں، آپ اینالائسس کر کے دیکھ لیں، بارش ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، ہر علاقے میں بھٹا ہو گیا، فساد ہو گیا، دکانیں بند ہو رہی ہیں، شہر کے حالات خراب ہو جائیں، کوئی بھی حادثہ پیش آ رہا ہے، نظریں اس کی دروازے پہ ہوتی ہے. کسی کا چاہے میں اس کے اندر باپ کا بھی میں کر لوں، وہ دل میں سوچے گا، لیکن اس کی نظریں دروازے پہ ہوگی کہ میرا بیٹا کب آئے گا، کب دروازے پہ کھٹکا ہوگا. جب تک وہ آ نہیں جاتا ہے، جب تک اس کے دل سے دعا اس کی نکلتے رہتی ہے اور اس کی نظریں اس کے دروازے پہ جمے رہتی ہیں. کیوں ہیں یہ سب باتیں؟ اور اتنی مقام کے بعد ہم کیوں نہیں اس کی امپورٹنس سمجھتے اس بات کو؟ کیوں ہماری عقلوں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے؟ آخر میں بات یہی ہے کہ اگر جن لوگوں کے پاس ان کے ماں باپ وفات پا چکے تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور کم سے کم یہ کہ ان کے لیے دعائی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ایک اس بات کے اندر یہی ہے میرے مولا، ایک ہستی سنبھال کے رکھنا، میری ماں کا خیال رکھنا.
بعد سب سے بڑا جو درجہ رکھا ہے وہ ماں کا درجہ رکھا ہے حقوق کے بارے میں. جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ یہ کھوٹا سکہ ہے، وہ کوئی کسی کام کا نہیں ہے. اگر ماں نے اس کو دعا دے دی تو چل پڑا، وہ سمجھو نکل گئی، اس کی لاٹری کھل گئی. آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ اس کے اندر تو کوئی خصوصیت ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے. یہ اتنا ہر کام کے اندر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا، سونا کیسا ہو جاتا ہے، کیوں ترقی کر رہا، کیسے ہو رہا. بھائی اس کی پیچھے اس کی ماں کی دعاؤں کا ہاتھ ہے. آپ کے پاس بھی کوئی بھی بغیر ماں کے پیدا نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے پاس سے ہی آئے تھے. ہم ادھر ادھر دعا کراتے پھرتے، جب ماں باپ زندہ ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم باہر جاتے ہیں، آپ انالائسس کر کے دیکھ لیں، بارش ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، ہر علاقے میں بھٹا ہو گیا، فساد ہو گیا، دکانیں بند ہو رہی ہیں، شہر کے حالات خراب ہو جائیں، کوئی بھی حادثہ پیش آ رہا ہے، نظریں اس کی دروازے پہ ہوتی ہے. کسی کا چاہے میں اس کے اندر باپ کا بھی میں کر لوں، وہ دل میں سوچے گا، لیکن اس کی نظریں دروازے پہ ہوگی کہ میرا بیٹا کب آئے گا، کب دروازے پہ کھٹکا ہوا. جب تک وہ آ نہیں جاتا، جب تک اس کے دل سے دعا اس کی نکلتے رہتی ہے اور اس کی نظریں اس کے دروازے پہ جمی رہتی ہیں. کیوں ہیں یہ سب باتیں؟ اور اتنی مقام کے بعد ہم کیوں نہیں اس کی امپورٹنس سمجھتے اس بات کو؟ کیوں ہماری عقلوں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے؟ آخر میں بات یہی ہے کہ اگر جن لوگوں کے پاس ان کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور کم سے کم یہ کہ ان کے لیے دعائی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ایک اس بات کے اندر یہی ہے میرے مولا، ایک ہستی سنبھال کے رکھنا، میری ماں کا خیال رکھنا.